سانڈے کا تیل مردانہ عضو تناسل کی خرابیوں کا بڑا سبب۔ جیسا کہ تمام احباب کو معلوم ہے کہ مداری اور نیم حکیم عضو تناسل کی بڑھوتری کے لیے جو سانڈے کی چربی سے تیل بناتے ہیں، تندرست اور جنسی لحاظ سے ہر طرح کے انسان کو بھی اس تیل کے استعمال کا مشورہ دیتے ہیں۔ تو بتاتا چلوں کہ چربی سے بنا تیل آپ کے عضو تناسل کی رگوں کے اوپر بھی چربی پیدا کرے گا، جس سے آپ کے عضو کی رگیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتی ہیں اور آپ ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ چربی چاہے شیر کی ہو یا سانڈے کی، اس سے بنے تلا کا صرف نقصان ہی نقصان ہے۔ چند روز BBC نے ملک کے کچھ چیدہ طبی ماہرین سے سانڈے کے تیل کی افادیت کے بارے میں پوچھا۔ اس بات پر سب متفق تھے کہ سانڈے کی چربی اور دیگر جانوروں کی چربی میں کوئی فرق نہیں، نیز اس کا تیل جنسی اعضاء کو کسی قسم کی کوئی تحریک نہیں دیتا۔ یہ محض دیسی حکیموں کی اڑائی ہوئی پھک ہے، جو بدقسمتی سے دیسی حکموں کا تصور علاج آج بھی قدیم فلسفے کے اصولوں پہ قائم ہے۔ جدید سائنس کے یہ بھی ایک نمبر دشمن ہیں۔ بے شمار حکماں آج بھی پیتل سے سونا بنانے کے قائل ہیں۔ اس چکر میں ایک تو قلاش بھی ہو چکے ہیں۔ یہ لوگ آج بھی کسی چیز کی ظاہری حالت، خواص، عادت یا صلاحیت کو اس کے طبی فوائد سے جوڑتے ہیں۔ ہر عام آدمی کو یہی چیز ہر عام آدمی کو اپیل کرتی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ سانڈے کا تیل جسمانی جنسی اعضاء کو تحریک اس لیے دیتا ہے کہ سانڈا ایک طاقتور ریپٹائل ہے۔ یہ گرم سرد ہر موسم میں چاقو چوبند رہتا ہے۔ اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ پاؤں زمین پہ گاڑ لو تو 10 بندے بھی کھینچ نہ سکیں۔ ارے واہ صاحب، اس سے زیادہ طاقت تو بلڈوزر میں ہوتی ہے۔ کیوں نہ اس کا لیبریکنٹ استعمال کیا جائے۔ صحراؤں میں رہنے والا شریف مسکان سانڈا اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ ظلم و بربریت کا شکار ہے۔ عطائی لوگ اسے پکڑتے ہیں اور پیٹھ پر ہتھوڑی مار کر اس کی کمر توڑ دیتے ہیں۔ شاید اسی کا وبال ہے، پہلے حکومت نے ان کی کمر توڑی، اب کرونا توڑ رہا ہے۔ ظالم عطائی سانڈے کو زندہ چیر کر اس کی چربی نکالتے ہیں۔ پاکستان میں سانڈے کا شکار قانوناً ممنوع ہے۔ محکمہ تحفظ جنگلی حیات والے اکثر چھاپے بھی مارتے ہیں، مگر عطائیوں کا مکرو دھندا پھر بھی چل رہا ہے۔ خدارا اپنی زندگی مت تباہ کریں۔ ہمیشہ عضو تناسل کی خرابی کا علاج کسی مستند ڈاکٹر سے